اللہ کریم نے زکوٰۃ کو بھی فرض قرار دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز جہنم کے دربان اس کے ساتوں طبقوں سے آواز دیتے ہیں۔ جہنم کے 7 طبقات ہیں، ہر طبقے سے ایک منادی ندا دیتا ہے۔ پہلے طبقہ سے جس کا نام جہنم ہے، اس سے اس کا دربان یہ کہتا ہے، ویل یومئذ للمکذبین، افسوس، ہلاک ہو گئے قیامت کے دن جھوٹ بولا۔ جھوٹ بولنے والوں پر وبال ہے، ہلاکت ہے۔ دوسرا طبقہ جہنم کا جس کا نام لظیٰ ہے، اس سے ندا آتی ہے، پکارنے والا کہتا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہے، کہ نماز کو وقت پہ نہیں پڑھتا، بے وقت جان بوجھ کے کر دیتا ہے، تو یہ غافل ہے۔ جو جان بوجھ کے نماز کو لیٹ پڑھتا ہے، ہر روز جہنم کے دوسرے طبقے سے یہ آواز آتی ہے، اس نمازی کی ہلاکت ہے، افسوس ہے اس نمازی پر جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ تیسرے طبقے سے آواز آتی ہے، اس کا نام سقر ہے، اس کا دربان کہتا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، افسوس ہے ہر اس پر جو عیب نکالتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اس پہ افسوس ہے، اس کی ہلاکت ہے۔ چوتھا طبقہ جس کا نام حطم ہے، اس کا دربان کہتا ہے، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، افسوس ان علماء پر، ہلاک ہو گئے وہ علماء جو کلام الہی کو بگاڑ کر اس کو لکھتے ہیں۔ پانچواں طبقہ جس کا نام سعیر ہے، اس کا دربان کہتا ہے ہر روز، ویل للقاسیہ قلوبہم من ذکر اللہ، افسوس ان سنگ دلوں پر جو اللہ کے ذکر سے بے خبر ہیں، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، ان دلوں پر، ان لوگوں پر افسوس ہے۔ چھٹا طبقہ جس کا نام جہیم ہے، اس کا دربان ہر روز کہتا ہے، فویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، ہلاک ہو گئے جو کم تولنے والے ہیں، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، وہ ہلاک ہو گئے۔ لیتے ہیں تو اس کو خوب پورا کرتے ہیں، دینے کی باری ہے تو پھر کمی پیشہ کرتے ہیں، وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ ساتواں طبقہ جس کا نام حاویہ ہے، اس کا دربان ہر روز یہ پکارتا ہے، فویل للذین لا یؤتون الزکاۃ وہو حق اللہ، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حالانکہ وہ حق اللہ کا ہے۔ کس کا حق ہے؟ اللہ کا ہے۔ ساتویں طبقے سے ہر روز یہ آواز آتی ہے، جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، اس کی ہلاکت، اس کے مال کی ہلاکت ہے۔ کیوں؟ یہ جو اللہ نے حق رکھا ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کو حق دے۔ آپ نے سنا ہوگا جو قارون تھا نا، وہ مال سے محبت کرتا تھا، مال کی محبت کی وجہ سے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، ہر شے کے لیے ایک آفت ہے، علم کے لیے آفت طمع ہے۔ جب علم کو طمع اور لالچ کے لیے استعمال کیا جائے گا، سمجھو علم کی روحانیت چلی جائے گی۔ تجارت کی آفت خیانت ہے، خیرات اور صدقہ اگر کرتا ہو اس کی آفت نمائش ہے، اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ بڑا سخی ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، غرباء کی لین لگوا دیتا ہے تاکہ اہل محلہ دیکھے کس طرح میرا ہاتھ چل رہا ہے۔ صدقے کی آفت، خیرات کی آفت، فرما یہ ہے کہ لوگ نمائش کے لیے صدقہ خیرات کریں گے تاکہ لوگ دیکھیں بڑا سخی ہے۔ مال کی آفت زکوٰۃ نہ دینا ہے۔ مال بندے کے پاس ہے، اس کی آفت، اس کی ہلاکت یہ ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے، نہیں دے گا تو مال اس کا ہلاک ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا، صدقہ خیرات زکوٰۃ، یہ سارا کا سارا جو مال ہے نا، یہ محتاجوں کا ہے، فقیروں کا حق ہے۔ جو شخص بھی کھائے تو دور، اس کی خوشبو بھی لے گا،
اس پر اللہ کریم اس کی جب جان نکالے گا نا، اس کی جان سختی سے نکالے گا، قریب الموت، سکرات کی موت، اس کی روح نکالی جائے گی۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے یہ جو حق ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو مال اللہ نے امراء پہ فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے کہ میری راہ پہ زکوٰۃ ادا کرو، صدقات دو، خیرات کرو، یہ حق اللہ نے محتاجوں کا رکھا ہے۔ اس کے مال میں یہ حق اللہ نے غرباء کا رکھا ہے، اس کے مال میں یہ حق اللہ نے یتیموں کا رکھا ہے، یہ ان کا حق ہے، ان کو دے۔ اگر نہیں دے گا تو اللہ کریم اس کے مال کو بھی ہلاک کر دے گا، اس کو بھی ہلاک کر دے گا، جیسے قارون کا مال بھی گیا اور قارون بھی خود بھی گیا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ الی آخرہ۔ اس آیت کے اللہ نے امراء کے مال کے اندر جو صدقہ خیرات زکوٰۃ ہے، محتاجوں کو حق رکھا ہے۔ یہاں امیروں کا ذکر نہیں آیا، یہ امراء کا حق نہیں ہے، یہ غرباء کا حق ہے۔ کسی کا حق کھائے، جب تک حق والا معاف نہ کرے تو اس کو معافی نہیں ملے گی۔ جو صاحب استطاعت ہے، جن کو اللہ کریم سے مال سے نوازا ہے، ان کے مال میں ان کا حق نہیں ہے، اللہ نے کسی اور کا حق بھی رکھا ہوا ہے۔ غریبوں کا حق تیرے مال میں، بیوہ کا حق تیرے مال میں ہے، یتیموں کا حق تیرے مال میں ہے، محتاجوں کا حق تیرے مال میں ہے، مسافر کا حق تیرے مال میں ہے۔ تو اپنے مال کی صاحب و زکوٰۃ ادا کرو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ زکوٰۃ اتنی اہم ہے، اللہ کریم نے جہاں نماز کا ذکر فرمایا وہاں زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ صاحب استطاعت ہے ان تک پیغام پہنچاؤ کہ اگر ہم بحیثیت مسلمان اخلاقی حق بھی سمجھ کر اس پہ عمل کریں تو ہمارے معاشرے میں کوئی بھوکا نہیں سوئے، کوئی سفید پوش رات کو بے چین ہو کے نہیں سوئے گا۔